أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله. الصلوات. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے. ایک اور درود بھیجیں محمد. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر، اور دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد سے رب محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کہ جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، چاہے فیملی میٹرز ہوں، چاہے امیگریشن کے میٹرز ہوں، چاہے جاب سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، جتنی بھی مشکلات ہیں، کلو ہم من و غم من و بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہماری تمام مشکلات کو جلد از جلد دور فرما. ایک خصوصی دعا صحت کے لیے سید مطلوب موسوی شفقت بھائی کے ریلیٹیو ہیں، ان کو بیمار ہیں. ہم دعا کرتے ہیں آج کی رات کے صدقے میں امام موسیٰ کاظم کے حق کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کو کہ ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا ہو. اور وقت کی سب سے زیادہ اہم دعا کہ ہمیں اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل ہو، اور جب امام کا ظہور ہو تو مولا ہمیں اپنے ناصران میں، اپنے نوکروں میں، اپنے حامیان میں شامل فرمائے، اور یقیناً جلد از جلد مولا کا ظہور ہو تو ہماری تمام مشکلات جلد از جلد دور ہو. درود بھیجے ایک بار محمد. اور یقیناً جو بھی اس عبادت میں شامل ہوتا ہے یا عبادت کو ارینج کرتا ہے، اس کا اجر وہی دیتا ہے جس کے لیے یہ عبادتیں ارینج کی جا سکتی ہیں. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اجر دے اس عظیم عبادت کا. میں مستقل لفظ عبادت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، اور یہاں ہم علی کا ذکر، ان 14 کا ذکر علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو یہ عبادت ہی ہے، اور جو بھی عبادت کو ارینج کرے گا. تو میں ایک بار پھر دعا کرتا ہوں شفقت بھائی کے لیے، اسپیشلی ان کی طرف سے یہ مجلس ارینج ہوئی ہے تو مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کے گھر پہ رحمتیں اور برکتیں. اور اس سے زیادہ دعا آپ سب کے لیے ہے کیونکہ جو مجلس میں آتا ہے اس کے لیے ہر فرشتہ پروردگار فرشتوں کو اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بھی قدم کسی بھی عبادت کے لیے جب گھر سے نکالتا ہے تو وہاں درود و سلام اس پہ فرشتے بھیجتے ہیں. ایک اور درود بھیجے محمد.
آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، درود بھیجے محمد بھائی، اسپیشلی ان کے لیے اور یقیناً ان سب کے جد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ تو بس اسی سلسلے میں چند آپ کی گزارشات آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ وقت یقیناً کم ہے اور باتیں بہت ساری، آپ لوگ مجھ سے کسی حد تک واقف ہیں، امید کروں گا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ سفر میں میرا ساتھ دیں جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لے جاؤں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 87 کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے اے رسول ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو عطا کیا سبعًا من المثانی اور قرآن عظیم، سبع من المثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا۔ جب پوچھا گیا، کیونکہ یہ ایسے راز ہیں کہ جن سے پردہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہٹا سکے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی، تو اس کافی قرآن سے ان آیتوں کا مطلب کوئی نہیں بتا سکتا جب تک قرآن کا وارث مطلب نہ۔ تو وارث قرآن کا ہونا لازمی ہے، قرآن کبھی بھی کافی نہیں ہے، اور یہ ایک آیت کافی ہے قرآن کافی نہ ہونے کے لیے کہ پروردگار خود کہتا ہے رسول کو کہ میں نے تمہیں دو چیزیں عطا کری ہیں، قرآن العظیم اور سبع من المثانی۔ تو مولا سے پوچھا گیا، تفسیر عیاشی میں یہاں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، امام سے پوچھا گیا کہ ما مقصود سبع من المثانی، سبع من المثانی کا سبع مثانی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں کہ رسول کے قرآن میں اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کو یہ جو حکم دے رہا ہے کہ میں نے دو چیزیں عطا کری، قرآن عظیم، قرآن میں ہی کہہ رہا ہے قرآن عظیم عطا کیا اور سبع مثانی عطا کیا۔ تو یہ سبع مثانی کیا ہے؟ لفظی معنی ہیں دہرائے ہوئے، سات دہرائے ہوئے۔ کیا سات دہرائے ہوئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر الحمد ہے، سبع مثانی کا ظاہر الحمد ہے، اور نحن باطن، اور اس کا باطن ہم ہے۔ سبع مثانی کا ظاہر الحمد ہے، بھائی میرا ساتھ دیجئے گا، سبع مثانی کا ظاہر الحمد ہے اور سبع مثانی کا باطن ہم ہیں۔ پھر مولا علی نے اس کو اور کھول کے بیان کیا، اور مولا علی اسی تفسیر عیاشی کے اندر مولا علی کی یہ حدیث موجود ہے اسی سبع مثانی کے بارے میں، اور مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے دو چیزیں عطا کریں، قرآن عطا کیا اور ہم 14 کا نور عطا کیا، ہم 14 کا نور عطا کیا۔ اور پھر اور کھولتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ ان 14 میں صرف اسم 7 ہی ہیں، نہیں سمجھے، ان 14 میں نام 7 ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی 7 اور نام ہیں وہ یہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ان 14 میں سبع 7 ہی ہیں۔ بھائی آپ دیکھیے، پہلا محمد مصطفیٰ، دوسرا علی مرتضیٰ، تیسرا جناب سیدہ، چوتھا امام حسن، پانچواں امام حسین، پھر امام جعفر صادق، اور پھر امام موسیٰ کاظم۔ یہ 7 نام ہیں ان 14 میں، اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ گھوم گھوم کے آ رہے ہیں۔ تو مولا یہ دلیل دیتے ہیں کہ 14 میں اصل 7 ہیں، 14 میں اصل 7 ہیں، اور انہی کو 7 آسمان کہا گیا ہے۔
بھائی 7 آسمانوں کا نام سنا ہے نا، یہ 7 آسمان 7 اماموں کی بلندیاں ہیں، یہ 7 اماموں کی بلندیاں ہیں، 7 ہیں اصل، 7 ہیں اصل، اور ان میں آج جس کا ذکر ہے وہ ہے 7واں۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں جو ذکر آج ہے وہ ہے 7ویں امام کا، 7ویں امام کا۔ ان 14 میں جو نام ہے وہ 7 ہیں، اور آخری نمبر امام موسیٰ کاظم کا آتا ہے 7واں نمبر۔ تو اہمیت امام موسیٰ کاظم کی بڑی ہی عجیب سی ہے، ایک نسبت بڑی عجیب سی ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تب بھی 7 تاریخ کو 7 صفر، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بھی 25 کو، 5 اور 2 7۔ بھائی جب جا رہے ہیں تب بھی 7، جب آئے ہیں تب بھی 7، امام بھی 7ویں نمبر کے، اور ہیں بھی اصل میں یہ 7 ہی نام ہے، خالی 7 نیمز ہیں، 7 نام۔ اب اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت امام موسیٰ کاظم کی اس لیے بنتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ باب الحوائج ہیں کتنے؟ 5 باب الحوائج ہیں، سب جانتے ہیں آپ لوگ، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد، میرے مالک مدد کیجئے۔ 5 باب الحوائج ہیں۔ اچھا باب الحوائج کس کو کہتے ہیں؟ باب دروازہ، حوائج حاجت کی جمع، الحوائج جو تمام حاجتوں کو پورا کرے اس دروازے کو کہتے ہیں باب الحوائج۔ جو جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جس دروازے سے حل ہوگی اس کو کہیں گے باب الحوائج، باب الحوائج۔ یہاں تک بات سمجھے؟ 5 باب الحوائج ہیں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے، اگر میں سیکوینس میں بات کروں تو سب سے پہلے باب الحوائج مولا علی امیر المومنین، باب الحوائج۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل، باب الحوائج۔ اس کے بعد مولا عباس، باب الحوائج۔ اس کے بعد مولا علی اصغر، باب الحوائج۔ اور سب سے آخری میں باب الحوائج مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بھئی یہ 5 باب الحوائج ہیں۔ ان 5، اچھا دیکھیے، ویسے تو اس گھر کا ہر فرد باب الحوائج ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو باب الحوائج نہیں، مگر ان کے ساتھ باقاعدہ منسوب، ان کو نسبت زیادہ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین باب الحوائج نہیں ہے، یا امام حسن باب الحوائج نہیں ہے، یا مولا علی اکبر باب الحوائج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام پورا گھرانہ ہی ان کا باب الحوائج ہے، مگر خاص نسبت ان سے ہے۔ اب اس خاص، یہ میں جان بوجھ کے یہ 2 منٹ لوں گا یہ بتانے کے لیے کیونکہ اس میں اہمیت ایک بہت زیادہ ہے۔ 5 باب الحوائج، پہلا جو باب الحوائج ہے وہ ہے علی مرتضیٰ، مگر علی مرتضیٰ کی باب الحوائجی ولایت امیر المومنین کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ بھائی میری بات میں شاید بتا نہیں پایا، امیر المومنین کی ولایت اتنی زیادہ عظیم ہے کہ ان کو باب الحوائجی کے نام سے نہیں جانا جاتا، ولایت امیر المومنین سے جانا جاتا ہے۔ تو ولایت کے پیچھے باب الحوائجی رہتی ہے، ولایت آگے رہتی ہے، ایسا ہی ہے۔ دوسرے باب الحوائج آتے ہیں جناب مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل کی باب الحوائجی بہت بلند ہے، مگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو اس طرح ان کی مجالس کو ارینج نہیں کیا جاتا۔ اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ بالکل عید سے پہلے ہو رہی ہے، ایک ماحول نہیں بنتا، جبکہ ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تیسرے مولا عباس، ایسا ہی ہے، مولا عباس باب الحوائج ہیں، مگر باب الحوائج تو ہیں، مگر مولا عباس کو علم سے نسبت دی جاتی ہے۔
میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے علم سے نسبت دی جاتی، ایسا ہی ہے۔ چوتھے باب الحوائج مولا علی اصغر، مولا علی اصغر کو نسبت مولا کے جھولے سے دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ مگر امام موسیٰ کاظم جو باب الحوائج ہیں، ان کا نکلتا ہے تابوت۔ میں بتا ہی نہیں پایا جو میں چاہ رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم کا جو تابوت نکلتا ہے وہ روحانی طور پہ سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہیں باب الحوائج یہ سب، مگر جس طرح تابوت امام موسیٰ کاظم کا برآمد ہوتا ہے، اس کے اندر جو حوائجی کے دروازے کھل رہے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں پروردگار اپنے تمام رحمتیں کھول دیتا ہے کہ جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ اور اسپیشلی یہاں آپ لوگ بہت اس وقت جو 18 تاریخ کو یہاں جلوس نکل رہا ہے، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر چیز نسبت سے ہے، ہماری ہر چیز نسبت سے ہے۔ تو یہاں جو جلوس اس وقت نکل رہا ہے، اسپیشلی جو برج پہ جا رہا ہے آپ کے، اور یا وہاں بھی آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کے بھی جنازے کو پل پہ چھوڑ دیا تھا، پل بغداد پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جتنی میں سمجھتا ہوں معرفت کے حساب سے، روحانیت کے حساب سے، باب الحوائجی کا یہ جو موقع ہے، یہ جو جلوس آپ کا نکل رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو مس نہ کیجیے گا۔ میں یہ کوئی یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی نے یہ مجھے کہا ہے، یہ میں اپنے دل کی آواز بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی روحانی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جو بھی عمل جو پہلی بار ہوتا ہے اس کی بات ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، تو اس میں باب الحوائجی کے دروازے مولا نے کھول دینے ہیں۔ اب جو بھی حاجت ہے، جس کی بھی حاجت ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باب الحوائجی بھی کہلائیں اور حاجات بھی پوری نہ کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ باب الحوائجی بھی کہلائیں اور حاجتیں پوری نہ کریں۔ تو اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو نسبت ہے آج کی اس رات کی امام موسیٰ کاظم سے، جس کو نسبت دی جاتی ہے، اس رات کی بھی اہمیت اس ہی سلسلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد باب الحوائج ہیں جن کا جنازہ ایسے ہی پل بغداد پہ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اہمیت اس کی بڑی ہٹ ہے، بڑی ہٹ ہے۔ مگر علامہ مجلسی اپنی کتاب میرۃ العقول میں ایک جملہ لکھتے ہیں، بہت زبردست ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھرانے سے توسل کرنا، اس گھرانے سے توسل کرنا بغیر معرفت کے، اس گھرانے سے آل محمد سے توسل کرنا بغیر معرفت کے ایسا ہے جیسے جہاد کرو بغیر تلوار کے۔ بھئی یہ علامہ مجلسی کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس گھرانے سے توسل کرنا ہے، میں باب الحوائجی سے بات جوڑ رہا ہوں، ہم باب الحوائج سے توسل کریں گے، مگر وہ کہتے ہیں علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں کہ اس گھرانے سے توسل اگر کر رہے ہو اور معرفت نہیں ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تم جنگ کر رہے ہو بغیر ہتھیار کے، بغیر تلوار کے۔ تو معرفت ضروری ہے توسل کے لیے۔ اب توسل اگر کر رہے ہو معرفت کے ساتھ، تو بھیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خود باب الحوائج کہہ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ابھی کوئی حاجت رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ان کی معرفت بتائے گا تو کون بتائے گا؟ اب یہاں سے میری تقریر باقاعدہ ابتدا کر رہا ہوں۔ معرفت بتائے گا تو کون بتائے گا؟ موسیٰ کاظم۔ موسیٰ، لفظ موسیٰ کا کیا مطلب؟ پانی سے نکلا ہوا، drawn from water، پانی سے نکلا ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے موسیٰ۔ اب یہ بتائیں، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ امام موسیٰ کاظم کا نام حضرت موسیٰ کی نسبت سے رکھا گیا کیا؟ تو مولا کہتے ہیں نہیں، ان 14 کا نام
جب کچھ بھی نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، جب تھا بھی نہ تھا، تب پروردگار نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے قلم سے ان کا نام لکھا اور وہاں موسیٰ وہاں ان کا نام رکھا۔ اور ان کے نام ہمارے ناموں جیسے نہیں رکھے جاتے کہ بس رکھ دیا، ان کا نام ایسے نہیں رکھا جاتا۔ تو پھر مولا سے پوچھا ان کا نام امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ کیوں رکھا؟ بھئی ڈرون فرام واٹر، پانی سے نکلا ہوا، کیوں؟ کس پانی سے نکلے؟ بھئی کون سا پانی تھا؟ تو مولا اس وقت قرآن کی آیت سورہ ہود کی تلاوت کرتے ہیں، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکانہ عرشہ علی الماء۔ وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 وقتوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پہ تھا، اس کا عرش پانی پہ تھا، پروردگار کا عرش پانی میں تھا۔ مولا پوچھا کون سا عرش، کون سا پانی؟ یہ کیسی بات ہے؟ کیا عرش، کیا پروردگار کوئی ظاہری وجود رکھتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھے تو عرش ہو ساتھ میں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، بیان کیا۔ مولا کہتے ہیں کہ یہاں پانی سے مراد علم پروردگار ہے، یہاں پانی سے مراد علم پروردگار ہے، عرش سے مراد پروردگار کی پورا ملک پروردگار ہے۔ ملک پروردگار مطلب اختیار پروردگار، علم پروردگار پہ قائم ہے۔ اور پھر کہا نحنو علم اللہ، ہم ہی اللہ کا علم ہے، ہم ہی یا امام زمانہ علی نجات۔ نحنو خزینۃ العلم اللہ، نحنو علم اللہ، ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں، ہم خود اللہ کا علم ہے۔ اور اللہ کا علم اس مخلوق پہ جس سے ظاہر ہوا، میں جملہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کا علم اس مخلوق پہ جس سے سب سے زیادہ ظاہر ہوا، اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ نہیں 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 سمجھے میں نے کیا کہا؟ بھیا ہمارے مذہب کو جعفریہ کیوں کہتے ہیں؟ علوی کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کیونکہ 70% آف دا احادیث امام جعفر صادق سے ہمارے پاس۔ کیوں 70%؟ 70% سے بھی زیادہ احادیث جو ہیں 40,000 41,000 مور دین 41,000 احادیث صرف کتب اربع میں ہیں، جو ہماری 4 کتابیں ہیں کتب اربع، اس میں مور دین 41,000 احادیث ہیں، جس کا مور دین 70% جو حدیثیں ہیں وہ امام جعفر صادق سے آئی ہیں۔ تو اللہ کا علم جعفر صادق سے سب سے زیادہ ہمارے پاس ظاہر ہوا، اور پروردگار نے اسی لیے جعفر صادق کا نام صادق رکھا، کیونکہ جو بھی اس در سے آئے گا وہ سچا ہوگا، جو بھی حدیث اس در سے آئے گی وہ سچی حدیث ہوگی۔ تو جعفر صادق پروردگار کے علم کا سمندر ہے، اور اس سمندر سے موسیٰ کاظم ظاہر ہوئے، اس لیے موسیٰ رکھا نام، اس لیے موسیٰ رکھا۔ دلیل ہے امام نے موسیٰ، کیونکہ یہ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، امام جعفر صادق کا نام پہلے ہی جعفر صادق رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیثیں ان سے ظاہر ہونی ہے۔ کیا علی صادق نہیں ہے بھائی؟ کیا حسن صادق نہیں؟ یہ ہیں سب صادق، مگر سب کا الگ 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 جو ساتھ میں ایک لقب دیا، یہ اسی لیے دیا، جعفر صادق دیا، پھر موسیٰ کاظم دیا۔ بھائی موسیٰ کاظم دیا، I'm sure کہ آپ لوگوں نے کاظم کا مطلب سنا ہوگا۔ کاظم کا مطلب کیا ہے؟ جو غصے کو پی جائے۔ بھیا یہی ہے نا، میرا نام اگر کاظم ہونا،
تو میں غصے کو پی جاؤں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غصہ حرام ہے حلال ہے؟ بھیا تو ان سے تو رجس کو دور رکھا گیا ہے. بھائی میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ان سے تو رجس کو دور رکھا گیا ہے. تو اگر ان سے رجس کو دور رکھا گیا ہے تو غصہ ہی کیسا جس کو کاظم پی جائے؟ بھائی میرے ساتھ ہے؟ غصہ ہی کیسا جس کو کاظم پی جائے. میرے لیے اگر میرا نام کاظم ہو نا تو میرے اوپر یہ فٹ بیٹھتی ہے بات، مگر موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ کاظم دنیا میں آنے کے بعد نہیں رکھا گیا. موسیٰ کاظم کا نام جیسے جعفر صادق کا نام دنیا میں آ کر جعفر صادق نہیں رکھا گیا. پہلے نور تھا، نور کا نام آیا اور پھر وہ دنیا میں نور وجود بن کے ظاہر ہوا ہے. وہ نور تھا تو ظاہر ہوا، تو سامنے آیا تو وجود ہوا. موسیٰ کاظم کا پھر کیا مطلب؟ جو غصہ پی جائے؟ نہیں نہیں نہیں، جو قہر پروردگار کو مخلوق سے بچا لے اس کو کاظم کہتے ہیں. بھائی غصے کو پی جانے کا مطلب کیا ہو؟ جو غصے کو ظاہر نہ ہونے دے، جو غصے کو دوسرے پہ غصہ نکالے نہیں، یعنی کہ قہر پروردگار جس کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس کو کاظم کہتے ہیں. یہ ہے موسیٰ کاظم. جہاں قہر پروردگار جہاں رک جائے گا. قہر کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قہر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ رحم. بھائی قہر کا اپوزٹ رحم ہوتا ہے، رحمتیں ہوتا ہے. اب اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ روحانیت باب الحوائج کی اس لیے ہے کہ یہاں قہر ہے ہی نہیں، یہاں قہر ہے ہی نہیں. جب قہر ہے ہی نہیں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اب یہ باب الحوائج جیسا ہے جہاں رحمتیں ہی رحمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. تو وسیلہ تب ہی قبول ہوگا جب معرفت باب الحوائج، جب معرفت ہوگی. تو موسیٰ کاظم میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیان کرنے کی پیش کرا کہ موسیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کاظم کا کیا مطلب ہوتا ہے. کاظم کا مطلب ہمارے لیے ہے غصہ پی جانا، مگر جب 14 کے لیے آئے گا تو قہر پروردگار کو جو مخلوق سے بچا لے اس کو کاظم کہتے ہیں. درود بھیجے کہ محمد. یہ ہے موسیٰ کاظم. پھر امام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر معرفت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں قبول ہوتا. اچھا یہ تو حدیث اہل سنت کی یہاں بھی ہے، ہم میں بھی ہے کہ جو بھی اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. بھئی یہ سب کو پتا ہے نا، یہ حدیث سب نے مشہور ترین حدیث موجود ہے گی. پھر مولا سے پوچھا بھئی امام کی کتنی معرفت ہو، امام ہوتا کیا ہے یہ تو بتائیں، امام ہوتا کیا ہے؟ تو امام کا تعارف امام کی زبانی، امام کا تعارف امام کی زبانی. امام کہتے ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے تو مولا کہتے ہیں الامام، الامام کلمۃ اللہ. امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. الامام کلمۃ اللہ حجت، الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و وجہ. اب یہ سیکوینس دیکھیے گا، یہ امام کا سیکوینس ہے. الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و وجہ اللہ و نور اللہ و حجاب اللہ و حجاب اللہ و آیت اللہ و یختر اللہ. امام کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ. امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ. کلمہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کیوں کہلاتا ہے؟ بہت سارے جب لفظوں کو جوڑا جاتا ہے تو کلمہ کہلاتا ہے. حروف کو ایک ساتھ جوڑا جائے گا کلمہ کہلائے گا. الفابیٹ ایک کلمہ نہیں ہے.
ایک کلمہ نہیں ہے. اے بی سی آپس میں ملائیں گے, اے ڈی ڈی ایڈ, یہ کلمہ کہلائے گا. حروف کو جب آپس میں, حرف کو آپس میں, مشکل تو نہیں ہو رہی, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, جب حرف کو آپس میں ملاتے ہیں تو حروف بنتے ہیں, حروف سے کلمہ بنتا ہے. کلمہ بنانے کے لیے حروف کا ہونا چاہیے, حروف کو ہونے کے لیے حرف کا ہونا چاہیے, الفابیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور الفابیٹ میں پہلا الفابیٹ ہے الف. بھائی میرے ساتھ ہیں, پہلا الفابیٹ ہے کیا مولا نے کہا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ کلمت اللہ ہوتا ہے, اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. پھر خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ کیا ہے. کلمہ ہے الفاظوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو کلمہ بنتا ہے. الفاظ بنتے ہیں حرف سے, حرف میں پہلا حرف ہے الف. الف بنتا ہے 4 نقطوں سے, الف بنتا ہے 4 نقطوں سے. 4 نقطوں سے پہلا نقطہ لگائیں گے, پھر دوسرا نقطہ لگائیں گے. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ عربی کے اندر ڈاٹ کو ایسے اینٹ کی طرح بنایا ہے. 4 نقطے اگر آپ جوڑیں گے, ایک ڈاٹ, دوسرا ڈاٹ, تیسرا ڈاٹ, چوتھا ڈاٹ, جب 4 ڈاٹ جوڑے جائیں گے تو الف بنے گا. تو پہلا الفابیٹ بنے گا, حرف بنے گا. 4 نقطوں سے حرف کی ابتدا ہوتی ہے, 4 نقطوں سے. اور 4 نقطے کے لیے سب سے پہلے پہلا نقطہ لگانا چاہیے. اور پہلا نقطہ کون سا ہے؟ یہ پہلا نقطہ, سب سے پہلا نقطہ بے کے نیچے کا نقطہ ہے. اور علی کہتے ہیں انا نقطہ تحت الباء. بھائی میں بتا نہیں پایا جو مجھے بتانا چاہیے تھا, میں سمجھا نہیں پایا. علی کا یہ جو نقطہ ہے نا, اس نقطے میں بے نہیں چھپا ہوا, اس نقطے میں بے خالی نہیں چھپا ہوا, کیونکہ اس نقطے میں بے چھپا ہے. بے میں بسم اللہ چھپا ہے, بسم اللہ میں یاسین چھپا ہے, یاسین میں الحمد چھپا ہے, الحمد میں عالمین کا علم چھپا ہے. یعنی کہ عالمین کا علم اس نقطے میں ہے. کس نقطے میں؟ جس نقطے کو ڈال کے حرف کی ابتدا ہوگی, پھر یہ حرف آپس میں مل کے حروف بنیں گے, اور جب یہ حروف ملیں گے پھر جا کے کلمت اللہ بنے گا, پھر جا کے کلمت اللہ بنے گا. پتہ یہ چلا کلمت اللہ کی ابتدا علی ابن ابی طالب, کلمے کی ابتدا علی نہیں, علی کی پہلی تجلی, علی نہیں, علی کی پہلی تجلی سے کلمت اللہ بنتا ہے. اور جیسے ہی کلمت اللہ بنتا ہے, یہ کلمت اللہ حجت اللہ میں تبدیل ہوتا ہے. حجت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی میرے ساتھ ہے, مشکل تو نہیں ہو رہی, آپ لوگ جانتے ہیں تھوڑی سی بھئیہ مشکل پڑتا. حجت اللہ, حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت کی تعریف کیا ہوتی؟ حجت اللہ کا میننگ پتہ ہے؟ ٹرانسلیٹ کریں بھئی, آج کل تو بڑا آسان ہے, کچھ آئے نہ آئے چیٹ جی پی ٹی سب کو چلانا آتا ہے. آئیے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ حجت اللہ کا کیا مطلب ہے. حجت اللہ کا مطلب ہوتا ہے, just if I'm just translating it into English, کہے گا proof of God. بھیا اللہ اکبر, بڑا جملہ تھا. خدا کا پروف, اللہ جس سے جانا جائے اس کو حجت اللہ کہتے ہیں. پروف آف گاڈ, حجت کہتے ہیں دلیل کو, اللہ پہ جو دلیل ہو. اللہ دعویٰ ہے, حجت اللہ دلیل ہے. بھائی بغیر, یہ دعویٰ ہے, اللہ دعویٰ ہے. دعویٰ بیکار ہوتا ہے جب تک دلیل نہ ہو.
دعویٰ کوئی معنی ہی نہیں، دعوے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جب تک دلیل نہ ہو۔ تو دلیل ہونا ضروری ہے، دلیل ہونا ضروری ہے، اور یہی 14 تو اللہ کی دلیل ہے جس سے اللہ پہچانا گیا۔ اور پھر انہی 14 نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے التوحید کے اندر چیپٹر نمبر 12 کے اندر حدیث موجود ہے، اور مولا کہتے ہیں کہ ہماری ہی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی، اگر ہم عبادت نہ کرتے تو کوئی مخلوق اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ اللہ پہچان ہی نہیں جاتا، اللہ تو ہوتا مگر مخلوق نہیں جانتی کہ کوئی اللہ بھی ہے۔ اللہ پہ جو دلیل ہو اس کو حجت کہتے ہیں، اور حجت کی تعریف ہی یہی کہی گئی ہے کہ جو خلق سے پہلے ہو، جو خلق کے ساتھ ہو، جو خلق کے بعد ہو۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق، حجت کہتے ہی اس کو ہیں۔ اب حجت کو بعد میں کیوں رکھا گیا، کلمت اللہ کو پہلے کیوں رکھا گیا؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ کلمہ پہلے ہونا چاہیے، حجت بعد میں ہونی چاہیے، کیونکہ حجت خلق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ بھیا میں سمجھا نہیں پایا، خلق سے پہلے، ابھی خلق نہیں ہے، جب خلق نہیں ہے تو خدا خالق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میرے ساتھ ہے، مشکل ہو، خدا خالق تو ہے مگر خلق نہیں کیا، اور حجت کا ہونا ضروری ہے خلق سے پہلے۔ ابھی خالق نے خلق بھی نہیں کیا تھا مگر خالق کے نور میں یہ 14 کا نور ابھی بھی شامل ہے۔ کوئی گھبرائے نہیں، یہ شرک نہیں ہو رہا، یہ اللہ میں سے یہ نور اس طرح نہیں نکل رہا جیسے سورج میں سے شعاع نکل رہی ہے۔ یہ اللہ میں سے ان 14 کا نور، اول ما خلق اللہ نوری، ان 14 کا نور اللہ کے نور سے صادر ہوا، اللہ کے نور سے صادر ہوا۔ کیسے نور صادر ہوا؟ کیونکہ اللہ اپنی ذات میں علم ہی علم ہے، اور جب ایک علم زبان سے نکل کے سامنے آتا ہے تو جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا علم کم نہیں ہوتا۔ میں سمجھا ہی نہیں پائے۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ نہیں، اللہ کے نور سے یہ 14 کیسے نکلے؟ علم کی صورت سامنے آئے، علم، اور علم جب نکلتا ہے تو اللہ میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ جس میں کمی اور زیادتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس میں کمی اور زیادتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ 14 کا نور صادر کیسے ہوا؟ یہ 14 کا نور صادر ایسے ہوا کہ پروردگار نے اپنا علم ظاہر کیا۔ جب علم ظاہر کیا تو یہی علم نور کی شکل میں اول ما خلق اللہ نوری، نور محمد سامنے آیا، یہی نور محمد۔ تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ امام کہہ رہے تھے کہ امام ہوتا ہے سب سے پہلے کلمت اللہ، کلمت اللہ ہی حجت اللہ بنتا ہے، اور حجت اللہ جیسے ہی مخلوق کے سامنے آتا ہے تو وجہ اللہ کی صورت سامنے آتا ہے۔ کلمت اللہ بنتا ہے حجت اللہ، اور حجت اللہ سامنے آتا ہے وجہ اللہ کی صورت، وجہ اللہ کی صورت، وجہ اللہ کی صورت۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد پروردگار فرماتا ہے، کلو، ہر چیز، کلو حلق، کل شیء ہلاکن الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ کے، سوائے چہرے کے۔ امام سے پوچھا گیا، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے،
امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے، ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے جو مخلوق کے سامنے پلٹ پلٹ کے آتا ہے، ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے جو مخلوق کے سامنے پلٹ پلٹ کے آتا ہے۔ کتاب التوحید چیپٹر نمبر 12 حدیث نمبر 6 سے یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، جو بار بار آتا ہے۔ جس نے معرفت حاصل کر لی تو کر لی، جس نے معرفت اس کی حاصل نہیں کری وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے اس وجہ کی معرفت حاصل کر لی وہ تو بچ گیا، اور جس نے اس کی حاصل نہیں کری معرفت وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی کا جب نام منافق سنتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیوں بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، ایک چھوٹی سی بس جو میرا ٹاپک ہے، ایک چھوٹی سی لائن آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے کہ کیوں بگڑتے ہیں چہرے منافق کے علی کا نام سن کے، اور کیوں کھل جاتے ہیں چہرے مومن کے علی کا نام سن کے؟ معلوم ہے، جائے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو میری بات کی تصدیق کرے گا، اور ڈاکٹر سے نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کے چہرے میں ہڈیاں بھی 14 ہوتی ہیں۔ ہمارے چہرے میں پروردگار نے ہڈیاں بھی 14 رکھی ہیں کہ اب یہ چہرہ جو 14 سے جلتا ہے تو اس کا چہرہ اس چہرے کو منحوس بناتا ہے۔ یہ 14 ہڈیاں ہیں، دیکھ لیجئے گا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے گا۔ بھیا 15 ہڈیاں بنا دیتا اللہ، کیا بنا نہیں سکتا تھا؟ نہ جانتا تھا کہ وجہ اللہ سے ہی امامت کی پہچان ہوتی ہے، اور جس نے وجہ اللہ کو نہیں پہچانا، جس نے وجہ اللہ کو نہیں پہچانا وہ ہلاکت میں ہے، وہ ہلاکت میں ہے۔ اسی لیے 14 ہڈیاں رکھ کے بتائیں کہ جو 14 سے جلے گا تو اس کو اس کا دل نہیں، ہڈیاں خود منہ پہ لعنت دیتی ہیں، خود لعنت دیتی ہیں کہ تو نمک حرام ہے، تو کچھ نہیں تو ان ہڈیوں کا خیال کر لیتا۔ اور اسی طرح جب علی کا نام آتا ہے تو یہ 14 ہڈیاں خوش ہو کے علی علی کرتی ہیں، اور مومن کا چہرہ گلاب ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد والے۔ وجہ اللہ، کلمت اللہ، حجت اللہ، وجہ اللہ۔ اب جب وجہ اللہ سامنے آئے گا، وجہ اللہ آ رہا ہے، اللہ کا وجہ آ رہا ہے۔ جب اللہ کا وجہ آ رہا ہے تو اللہ کا وجہ یقیناً نور اللہ سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے وجہ اللہ کے بعد مولا نے کہا کہ ہم نور اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا نور ہوتے ہیں، اللہ کا نور ہوتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ پوچھا گیا اللہ کون سا نور ہے آسمان اور زمین کا؟ تو مولا نے فرمایا ہم ہی تو وہ اللہ کا نور ہے جس سے زمین اور آسمان میں ہدایت ہے۔ اگر ہم نہیں ہوتے تو تمام مخلوق ختم ہو چکی ہوتی، یہاں بنتی یہاں ختم ہو جاتی۔ صرف ہمارے نور نے تمام عالمین کو قائم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائم اپنا اختیار اس دنیا سے اٹھائے گا تو یہ دنیا کل من علیہا فان ہو جائے گی، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے گا تو پھر وہی رب پروردگار کا وہی چہرہ بچے گا۔
تو نور اللہ سے ظاہر ہوا. وجہ اللہ کے بعد نور اللہ, نور اللہ کے بعد حجاب اللہ. کیونکہ اگر یہ پورا نور ظاہر ہو جاتا, اللہ اکبر, اگر یہ اللہ کا پورا نور ظاہر ہو جاتا بغیر حجاب کے, اگر یہ اللہ کا پورا نور ظاہر ہو جاتا بغیر حجاب کے, تو حضرت موسیٰ نے, سورہ اعراف کے اندر پورا قصہ موجود ہے, حضرت موسیٰ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اللہ ذرا اپنا نور تو دکھا دے, تجلی تو دکھا دے. تو پروردگار نے بس ایک تجلی پروردگار یعنی کہ تجلی نور اللہ ظاہر کری, ہلکی سی, وہ بھی پہاڑ پہ, تو چورا چورا ہو گیا پہاڑ. اگر یہ 14 کا نور بغیر حجاب کے سامنے آ جاتا تو مخلوق برداشت کر نہیں سکتی تھی, اس لیے نور اللہ کے بعد حجاب اللہ رکھا, نور اللہ کے بعد حجاب اللہ رکھا, اور حجاب اللہ ہی آیت اللہ بنا. اور آیت اللہ ہی سے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے, اللہ کی نشانیوں ہی سے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے, اللہ کی نشانیوں ہی سے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور پھر اللہ نے ان کو چن لیا. جب چن لیا تو تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں رکھ کر کہہ دیا کہ تمہاری مرضی, میری مرضی, میری مرضی, تمہاری مرضی, تم ہی مشیت اللہ ہو, تم ہی مشیت اللہ ہو. پھر توحید, کتاب توحید, التوحید, چیپٹر نمبر 12. اگین اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث نمبر 8, 8ویں حدیث, چیپٹر نمبر 12, حدیث نمبر 8. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ میں کیوں اس وقت حدیث سامنے پڑھ رہا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگوں کو اس ٹکڑے پہ اعتراض کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کیسے کہہ دیا علی نے, کیسے کہہ دیا, یا اس کی سند. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ اس, جو ابھی میں نے خطبہ آپ کے سامنے خطبے کا ایک پیراگراف پڑھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس خطبے کی سند پوری نہیں ہے. اس لیے میں یہی خطبہ انہی نہیں, تھوڑے سے مختلف الفاظوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام پوری سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ناہنو حجت اللہ, ناہنو عین اللہ, ناہنو حجاب اللہ, ناہنو وجہ اللہ, ناہنو ابواب اللہ, ناہنو مشیت اللہ, ناہنو مرضیت اللہ. اور یہاں رکتے نہیں, پورے ریفرنس کے ساتھ میں نے بات کری ہے, جا کے چیک کر لیجئے گا. ناہنو حجت اللہ کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت میں سبزہ اگتا ہے تو ہماری وجہ سے اگتا ہے, درختوں میں جو سبزہ اگتا ہے ہماری وجہ سے اگتا ہے, جو پھل میٹھے ہوتے ہیں وہ ہماری ولایت کے اقرار کی وجہ سے میٹھے ہوتے ہیں, جو پھل میٹھے ہوتے ہیں وہ ہماری ولایت کی وجہ سے میٹھے ہوتے ہیں, جو دریا میں روانی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے, جو سمندروں میں پانی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے, یہ بارش کا جو بہنا ہے, یہ بارش کا جو گرنا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے, یہ دنیا میں جو سبزی ہے, سبزہ ہے, وہ ہماری وجہ سے ہے. اگر ہم عبادت نہ کرتے تو کوئی عبادت نہ کرتا, اور اگر کوئی عبادت نہ کرتا خدا کی پہچان ہی نہیں. اگر ہم عبادت نہ کرتے تو خدا کی پہچان ہی نہیں ہوتی. خدا تو ہوتا مگر حجاب میں ہی رہتا, ہم ہی تو وہ حجاب ہیں جن سے خدا کو پہچانا جاتا ہے, ہم ہی تو وہ آیتیں ہیں جن سے خدا کو پہچانا جاتا ہے, ہم ہی تو وہ وجہ ہیں جن سے خدا کو پہچانا جاتا ہے.
تو توحید بتائیں گے تو یہی 14 بتائیں گے۔ پھر مولا اسی کتاب کے چیپٹر نمبر 50 کے اندر، چیپٹر نمبر 50 التوحید سے ہی میں ہر چیز اس وقت پڑھ رہا ہوں، چیپٹر نمبر 50 کے اندر مولا کہتے ہیں کہ جس نے بھی توحید اپنی طرف سے سیکھی، جس نے بھی توحید، جس نے بھی خدا کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کری تو وہ کفر یا شرک ہی کرے گا۔ یہ میں ذمہ داری سے بات کروں، ابھی بھی دکھا سکتا ہوں کسی کو۔ جس نے بھی خدا کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کری تو وہ یا کفر کرے گا یا شرک کرے گا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں شرک کر رہا ہوں یا کفر کر رہا ہوں۔ تو خدا کو سمجھنا ہے تو ان 14 سے سمجھنا ہے، اور خدا کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلے آئے گا وہ پروردگار کی وہ بیان نشانیاں ہوں گی، انہی سے خدا سمجھا جائے گا۔ اور ان بیان نشانیوں میں سب سے پہلے جو ولایت جس سے ظاہر ہوئی ہے وہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہی ولایت امام موسیٰ کاظم کے پاس ہے، یہی ولایت امام موسیٰ کاظم کے پاس ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے آپ نے معجزات یقیناً سنے ہوں گے کہ امام موسیٰ کاظم جانوروں کی اور چڑیوں کی اور دوسرے جتنے بھی مخلوقات ہیں انہی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ آپ نے شور کے سنی ہوں گی، کوئی پہلی بار آپ لوگ مجلس سے نہیں سن رہے ہیں۔ یہ جو امام اگر کسی دوسری زبان میں بات کر رہا ہے تو حیرانی کیا، لسان اللہ ہے بھائی۔ خدا کسی زبان میں قید نہیں، خدا کو ہر زبان آتی ہے، اور یہ خدا کی زبان پروردگار کی زبان ان سے ظاہر ہو رہی ہے، پروردگار کا علم ان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ خدا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ خدا ہے، یہ خدا نے ان کو یہ علم عطا کیا ہے۔ علم کا اختیار پروردگار کے پاس ہے، لسان اللہ ہے، لسان اللہ ہے، لسان اللہ سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اپنی توحید کو بلند کرتے جائیں، ولایت خود بلند ہوگی۔ یا میں بات کو تبدیل کر دوں، اپنی ولایت کی، معرفت کی ولایت کو بڑھاتے جائیں، اپنے معرفت ولایت کو بڑھاتے جائیں، توحید خود بلند ہوتی رہتی ہے، توحید خود بلند ہوتی رہتی ہے۔ ولایت کی معرفت کو بڑھائیں، اور میرے کہنے پہ نہیں، جو امام نے بتائی ہے ان کے کہنے پہ، جو امام نے بتائی ہے ان کے کہنے پہ توحید کی ہمیں پہچان کرنی ہے تو انہی سے کرنی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کسی بھی غیر کوئی بھی آ جاتا تھا اسی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اعمالی شیخ مفید کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، 2 جملوں میں اس کو میں مکمل کروں گا، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اعمالی شیخ مفید کے اندر مولا فرماتے ہیں صحابی امام کا ساتھ مدینے سے نکلا، امام سوار ہیں سواری پہ، مدینے سے امام کا صحابی باہر نکلا امام کے ساتھ، جیسے ہی مدینے سے باہر نکلا دیکھتا ہے کہ ایک شیر آ رہا ہے۔ جیسے ہی شیر کو دیکھا، جیسے ہی شیر کو دیکھا، وہ صحابی امام کا بالکل پیچھے ہٹ گیا کہ یہ شیر آگے تو ہمیں کھا جائے گا، مگر جیسے ہی شیر امام کے پاس آتا ہے تو امام کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ شیر امام کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہتا ہے، کچھ اپنی زبان میں بولتا ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں نے بس یہ سنا کہ امام کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، امام کہہ رہے ہیں ہو جائے گا۔ جب شیر چلا گیا تو واپس جب آتا ہے صحابی امام کے پاس تو امام سے پوچھتا ہے مولا آپ کیا کہہ رہے تھے ہو جائے گا، یہ شیر سے آپ کیا بات کر رہے تھے؟ اب معرفت ذرا شیر کی سنیے، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اعمالی شیخ مفید کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، ریفرنس میں آپ کو پورا دے سکتا ہوں۔
امام کہتے ہیں کہ یہ شیر کہہ رہا تھا کہ مولا میریاں اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا کریں۔ امام نے کہا ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یہ ہے شیر کی معرفت۔ اور پھر میں نے کہا کیوں ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ بغیر خدا کی مرضی کے کیا ہو جائے گا؟ کیا بغیر خدا کی مرضی کے ہو جائے گا؟ کیسے خدا کے بغیر مرضی کے ہو جائے گا؟ یہی تو مشیت اللہ ہے بھائی، یہی تو مشیت اللہ ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، اور یہ اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہی نہیں جب تک پروردگار کا اذن نہ ہو۔ ان کو اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ منہ سے کوئی جملہ نکالتے ہیں تو اس میں پروردگار کا اذن شامل ہی شامل ہوتا ہے۔ زبان کو قرآن کی آیت ہے، رسول اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو۔ اور اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی کہ ہر امام اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو، جب تک وحی پروردگار نہ ہو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہارون کے دربار میں؟ جب ہارون نے کوشش کری، میں ایک تھوڑا سا چھو کے گزروں گا۔ ہارون نے کیا کوشش کری کہ امام کے سامنے جادوگر کو بلایا کہ امام کو ہم ذرا تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو امام نے کن کہہ کے نہیں شیر بنایا۔ امام نے کن کہہ کے، پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، امام نے کن کہہ کے شیر نہیں بنایا۔ جو شیر تھا دیوار پہ، اس کو کن کہہ کے نہیں بنایا، صرف یہ کہا یا اسدی، اے شیر پکڑ لے دشمن خدا کو، پکڑ لے، بغیر کن۔ کیوں کن نہیں کہا؟ ارے کن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مشیت اللہ ہے۔ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت، اللہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے وجود میں۔ یہ شیر بغیر لفظوں کے بھی وجود میں آ سکتا تھا، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے کہا اے شیر دشمن خدا کو پکڑ لے۔ ارادہ، اللہ کا ارادہ ان سے مخلوق کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے امام، یہ ہے اختیار امام، یہ ہے معرفت امام۔ اس معرفت کے ساتھ اگر توسل کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بھی وہ باب الحوائج، ہو بھی وہ باب الحوائج، کیسے ہو سکتا ہے کہ حاجت پوری نہ ہو؟ اپنا توسل معرفت امام کے ساتھ بغیر شک کے ایک بار کر کے تو دیکھو، رحمت کے دروازے کھلنے کا اور تمام حاجات کو پورا کرنے کا وعدہ امام نے لیا، امام نے لیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، درود بھیجے محمد والے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 25، ایک اور درود بھیجے محمد، رجب امام سے منسوب ہے۔ اور میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ تابوت، یہ جو جلوس اٹھ رہا ہے اور جو آج کا بھی تابوت ہے، اس میں اتنی اس کی روحانیت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ میں نے شروع میں تمہید میں بیان کرا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے پہ دستک بھی دیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے؟
جو ہوئی کریم ابن کریم، جو گھرانہ ہی کریم ابن کریم ہے، جس کے پاس رحمت، جو آئے ہی رحمت للعالمین بن کے ہے، رسول اللہ رحمت للعالمین بن کے آئے، یہ پورا گھرانہ رحمت للعالمین بن کے آیا۔ رحمتیں ہر جگہ بڑھتی۔ آپ کو پتا ہے کہ آج 25 رجب ہے، امام کی شہادت سے آج منسوب ہے۔ عزاداروں، امام مسجد نبوی میں رسول، روضہ رسول پہ عبادت میں مصروف ہے۔ امام مصروف ہیں عبادت میں کہ وہاں سے حکم آتا ہے، ہارون ملون کا حکم آتا ہے کہ امام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر، امام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب جب یہ آتی ہے، فوج لے کر آتے ہیں امام کو گرفتار کرنے کے لیے، تو جیسے ہی امام ابھی سجدے میں جا رہے تھے کہ امام کا مسلح کھینچ لیا جاتا ہے، امام کا مسلح کھینچ لیا جاتا ہے، امام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں تم لوگ آ گئے، میں تو جانتا تھا کہ آج مجھے یہاں گرفتار کیا جائے گا۔ تو امام کو ان لوگوں نے کہا، اشقیاء، فوج اشقیاء نے کہا، کیوں اگر آپ جانتے تھے مولا تو آپ مسجد میں کیوں تھے؟ آپ تو اپنے کہیں گھر میں جا کے چھپ جاتے۔ تو امام نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ ہمارے گھروں پہ ہر بار آگ لے کر آئی جائے، سب سے پہلے ہماری جدہ کے گھر پہ تم لوگ آگ لے کر آئے، ہاں سب سے پہلے بی بی سیدہ کا تم لوگوں نے در جلایا، اس کے بعد کربلا میں خیمے کو آگ لگائی، اور اس کے بعد میرے بابا جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی۔ ارے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم میرے بھی گھر میں آگ لے کر آ جاؤ۔ ہاں عزادارو، بڑا گریہ کرتے تھے امام، کیونکہ ہر امام نے یہ کہا ہے، ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہر امام نے یہ کہا ہے کہ میری مظلومیت کچھ بھی نہیں، جو مظلومیت تھی وہ حسین کی تھی۔ ہاں عزاداروں، بصرہ میں لے جایا جاتا ہے، بصرہ میں قید خانے میں لے جایا جاتا ہے امام کو۔ 14 سال قید میں رہا ہے میرا امام، 14 سال قید میں رہا ہے، مختلف زندانوں میں قید میں رہا ہے۔ سب سے پہلے بصرہ میں لے جایا جاتا ہے، بصرہ کا جو خدام ہے وہ امام کو قید میں رکھتا ہے۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ہارون کو دروغہ خط لکھتا ہے کہ ہارون اس قیدی کو یہاں سے لے جاؤ، اس قیدی کو یہاں سے لے جاؤ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہارون نے لکھا، کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ یہ تمہیں کیا ستاتا ہے؟ یہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تم اس سے کیوں پریشان ہو گئے؟ دروغہ کہتا ہے یہ تو کچھ مانگتا ہی نہیں، یہ تو کچھ چاہتا ہی نہیں، ہاں مگر جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو ہائے شام کہہ کے ایسی صدا لگاتا ہے، ارے ہائے شام کہہ کے ایسی صدا لگاتا ہے کہ در و دیوار رونے لگتے ہیں، ارے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے شام کی صدا، ہائے زینب کی صدا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سلام ہو زینب پہ، سلام ہو اسیران کربلا پہ، جن کو کوفہ سے ارے کربلا تک ایسا ہی بغیر چادروں کے ٹہلایا گیا، پھرایا گیا، ہر جگہ جہاں بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، ارے تو تازیانے ہیں، ارے تو تازیانے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہوئی، یہی وجہ ہے کہ امام بھی خون کے آنسو روتے تھے ہر شام میں، کبھی ہائے سکینہ کہہ کر ماتم کرتے تھے، کبھی ہائے حسین کہہ کے ماتم کرتے تھے۔ ارے یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اپنے امام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اپنے امام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔
ہاں آزاداروں امام کو بصرہ سے لے جایا گیا بغداد، اور بغداد میں الگ الگ زندانوں میں رکھا گیا۔ ہر جگہ یہی تھا، جہاں بھی امام کو رکھا جاتا تھا امام کا گریہ برداشت نہیں ہوتا تھا، امام کا گریہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ارے ہو بھی تو کیسے ہو، ارے یہ وقت کا امام ہے، یہ وقت کا امام ہے، اور وقت کا امام جب آنسو بہاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہاتا ہے۔ ہاں آزاداروں امام کو پھر ایک ایسے زندان میں لایا گیا جس کا دروغہ سندھی بن شاہق ہے۔ یہ سندھی بن شاہق بڑا ملعون ہے، اس نے ایک خاص اپنے زندان میں ایک کنواں کھدوایا، جس کے اندر میخیں لگائیں، جس کے اندر تلواریں اور نیزے لگائے کہ امام ٹیک بھی نہ لگا سکیں، امام سہارا بھی نہ لے سکیں، امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، امام صرف رکوع کی حالت میں کھڑے ہو سکتے تھے۔ ہاں آزاداروں، ایسے زندان میں بڑا عرصہ گزارا ہے امام نے۔ اب یہ کیا کرتا تھا کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی، اللہ اکبر، جیسے ہی شام ہوتی تھی، آزاداروں جیسے ہی شام ہوتی تھی، ارے تازیانہ لے کر خود آ جاتا تھا، اور جیسے ہی یا حسین کی صدا لگاتے تھے امام، ارے ظلم شروع کرتا تھا۔ آزاداروں ہر روز کا یہی جوہر تھا، ہر روز امام پہ جہاں آئے حسین کی صدا، جہاں آئے سکینہ کی صدا، وہاں تازیانہ سندھی بھی شاہق ہے۔ آزاداروں مولا کو پھر زہر دیا گیا۔ آزاداروں ارے 3 دن امام زہر کی حالت میں، ارے وہ اتنا سا زندان جہاں امام تڑپ بھی نہ پائے، جہاں امام تڑپ بھی نہ پائے، ایسے زندان میں اس کے باوجود ہر روز آ کے تازیانوں کی بار امام اکیلے آئے۔ بس ایک بار جب 25 رجب کو اب زندان میں آتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی، دروغہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آئے امام کی روح پرواز کر گئی ہے، بلاتا ہے کہ کون اٹھائے گا، ارے کون اٹھائے گا جنازہ امام کا؟ ارے 4 کرائے کے مزدور بلاتا ہے، 4 کرائے کے مزدور امام کا ارے جنازہ لے کر پلے بغداد پہ۔ مگر میں کہوں گا ارے مانا کہ بڑا مظلوم ہے امام، ارے مانا کہ کوئی نہیں تھا امام کے پاس، مگر ارے کچھ تو تھا، تابوت تو بنایا گیا نا، مگر میرا حسین ارے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ ماتم موسیٰ کاظم، ماتم حسین۔